السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس اللہ سے بھی ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بھی ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو آپ نے فرمایا کہ لا حبس، اب عورتوں کو جو ظلم کرتے ہوئے ان کو قید کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، آپ نے فرمایا اب وہ نہیں ہوگا، یعنی اس صورت نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے اور ایسے زبردست حقوق بیان کیے کہ جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ جو ظلم و ستم تھا اس سب پر رد کر دیا۔ اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا، اور اس کا آغاز ایسی چیز سے کیا گیا کہ جو چیز عدل اور انصاف کی بنیاد ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ، تقوی اصل چیز ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کون اللہ؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ایک اکیلا آدم اس نے بنایا، اس آدم سے حوا بنی، پھر حوا سے کتنی انسانیت، آج اربوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، اور کتنی انسانیت فوت ہو چکی، یہ سب کے سب ایک جان سے پیدا ہو۔ ایک تو اس میں اللہ رب العالمین اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، ایک جان سے اس نے کتنا بڑا جہان بنا دیا۔ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم سب کی اصل ایک ہے، کوئی تم میں سے امیر، کوئی غریب، کوئی غلام، کوئی سید، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہلوائے، کوئی کچھ کہلوائے، کوئی کچھ، تمہاری قومیں، ذاتیں سب تمہاری پہچان ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم سب ایک باپ کے بچے ہو۔ البتہ اسلام نے اس تعلق کو لا الہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو بھی انسان موجود ہے اس کو انسانیت کے حق دیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کی جو خصوصیات ہیں یہ صرف اسی کو ملیں گی جس نے لا الہ پڑھا ہے۔ ہم بھائی بھی صرف اسے کہیں گے جس نے لا الہ پڑھا، جس نے لا الہ نہیں پڑھا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں عیسائی برادری، یہودی برادری، یہ غلط ہے، یہ ہماری برادری نہیں ہے، وہ آپس میں برادری ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اسی لیے اگر آپ دائیں طرف کی پسلی کو گنیں گے اور بائیں طرف کی پسلی کو، آپ محسوس کر سکتے ہیں بائیں طرف پسلی کم ہے، دائیں طرف زیادہ ہے، اس طرف ایک پسلی کم ہے۔ اللہ نے بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا اور وہ پسلی ٹیڑھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میرے سے ایک اچھی نصیحت لے لو، فإنہن خلقن من ضلع اعوج، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو تم توڑ دو گے۔ توڑنے کا مطلب ہے طلاق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے پیدا کیا، یہ اللہ کا ایک نظام تھا، اس نے ایک زندہ آدم سے حوا کو نکال دیا۔ کئی جاہل اور نادان قسم کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اب یہاں پر حوا کو کیا کہو گے، وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم نعوذ باللہ اللہ کو باپ کہہ دیتے ہو، اور یہاں پر حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہے تو پھر نعوذ باللہ تم اللہ کو ماں کہو گے۔ یہاں پر انسان سے جو عام طور پر چیز پیدا ہوتی ہے، انسان کی اس کے ساتھ حرمت کی نسبت ہوتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے، لیکن حوا کو اللہ نے اسی آدم کے بدن سے نکالا، وہ اس کے بدن کا حصہ تھی اور اسی کو اس کی بیوی بنا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس نے
ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ دیکھو اللہ نے کتنا ڈھیر لگا دیا، پورا جہان بنا دیا، اتنے بچے، اتنی اولاد ان سے پیدا ہوئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے بھی ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جب تمہیں کسی سے مدد لینی ہوتی تم کہتے ہو اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے لیے میرے سے لڑائی نہ کرو، اس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بھی بچ جاؤ۔ دوسرا اس کا معنی یوں کیا جاتا ہے تم اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یعنی اس کو دوسری قرات کے مطابق والارحامی پڑھا گیا، تساءلون بہ والارحامی۔ اس صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ تم ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کا نام لے کر اور رشتہ داری کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو کہ تجھے رشتہ داری کا واسطہ اور اللہ کا واسطہ، یہ انداز۔ اور پہلی صورت میں معنی یوں بنتا ہے تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تم اس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داری کو توڑنے سے ڈر جاؤ، وہ اللہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔